ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ ابراہیم، سورہ رعد، سورہ حجر اور اس کے ساتھ ہی سورہ نخل یہ ہماری تراویح کے اندر مکمل ہوئی۔ سورہ جو سب سے پہلے سورہ رعد ہے، اس کے متعلق آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی فضیلت اور افادیت پر مبنی نازل فرمایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بادل گرجتا ہے اور ایک زوردار آواز بادلوں سے آپ کو محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بجلی کڑکتی ہے، یہ بادل جو گرجتا ہے اس کو رعد بولتے ہیں، اور جس فرشتے کی اس پر ڈیوٹی ہے اسے رعد بولتے ہیں۔ اور یہ سورہ رعد اس کا نام رکھا گیا کہ اس سورت کی افادیت سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب بھی بادل گرجے تو آپ اس سورت کو پڑھ کے دعا کر لیں، جو دعا بھی کریں گے اللہ اس کو قبول فرما دے گا۔ اور خاص طور پہ اس کے اندر ایک آیت ہے، جب بھی بادل گرجیں وہ آیت پڑھ لیں، اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا اور آپ کو عذاب و عطاب سے اللہ بچا لے گا۔ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ کسی جگہ پر عذاب آیا ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے کسی بندے پہ، کسی جگہ پہ، اور سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا بادل ایسے گرجیں کہ کان اور دل پھٹنے پہ آ جائے، تو انسان اس سورت کی تلاوت شروع کر دے، اللہ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو اس پکڑ سے بچا لیں گے۔ اور پھر اگر کوئی بہت کمزور دل کا مالک ہو اور ڈرتا بہت ہو، ذرا شور سن کے اس کا دل گھبرا جائے، ذرا آہٹ سن کے اس کا دل دہک جائے، اور وہ ذرا بھی کسی کا روب نہ سہ سکتا ہو، بہت کمزور اور بزدل دل کا مالک ہو، تو وہ سورہ رعد کو کم سے کم 1 مہینہ پڑھے، ایک بار روز، اور پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قوت قلب عطا فرمائے گا۔ اور جس کا دل کمزور ہے، ہارٹ اٹیک یا اس طرح کے اور امراض اس کو ہیں، اور اس کو دل کے کوئی مسائل ہیں، ہر قسم کے مسائل دل کے جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ سورہ رعد کو بارش کے پانی پہ دم کر کے اگر 21 دن تک پیے گا، اللہ اس کے دل کی تمام امراض سے چھٹکارا، نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس کے اندر ایک آیت ایسی نازل کی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کی تدبیر دی ہے۔ ایک تو دنیا میں بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ اس کے دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس میں کچھ کلمات ہیں معقبات جو ہر طرف سے انسان کو گھیر لیتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے اور دشمنوں کے وار و شر سے۔ اب اگر وہ کلمات آپ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں تو آپ کو کسی کا وار نقصان نہیں دے گا۔ یہ دوسرے رکوع کے اندر یہ آیات دوسری تیسری آیت ہے تقریباً، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ آگے اللہ نے خود ایک جملہ کہا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا جب تک وہ خود ترقی کے لیے کوشش نہ کریں۔ اب یہ تو نہیں کہ منہ رکھ کے اس طرح بیٹھ جائیں، وہ دریا یا نہر ہے یا وہ کولر ہے پانی کا کہ آ جا میرے منہ میں، ایسے تو نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے ما یغیر بانفسہم، یورپ و امریکہ ترقی کے لیے کوشش کی، اللہ نے ان کو ترقی دے دی۔ مسلمانوں نے ترقی کے لیے کوشش نہیں کی، بس روٹی کھائی اور سو گئے اور آپس میں لڑتے رہے۔ آج مسلمان کتنا پیچھے چلے گئے اور دنیا کفر آگے کہاں چلی گئی۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں کسی قوم کو ترقی نہیں دیتا، خالی نماز روزہ پڑھنے پہ ترقی نہیں ملتی، ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے صحابہ نے کی اور ایران و روم جو ہے سر نگوں ہو گئے۔ تو اللہ ایک جملہ یہ بول دیا، ترقی کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں دماغ لڑانے پڑیں گے،
محنت کرنی پڑے گی، پہلا قدم تم اٹھاؤ گے، دوسرا اللہ خود کرے گا۔ یہی حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ کی، اسی پر بنیاد ہے رشیا اور لینن مارکس سے انقلاب کی کہ انہوں نے اس کو فالو کیا، اور ناروے جیسے ملک نے اس کو فالو کیا، اور ناروے یورپ کا تھرڈ کلاس ملک تھا جس میں غربت عروج پر تھی، لیکن آج یورپ کا سب سے مالدار ملک بن گیا ہے۔ جب وہاں کے وزیر سے پوچھا گیا کہ تم نے ترقی جو کی ہے یہ کس وجہ سے کی ہے، کہا ہم نے ایک قرآن کی آیت کو دیکھا، اللہ اس کو ترقی نہیں دیتے جو خود قدم نہیں اٹھاتا، خود قوم کوشش نہیں کرتی۔ دوسرا عمر بن خطاب کو ہم نے دیکھا کہ فاروق اعظم نے وہ قانون لا بنایا تھا جو مدینہ کی گلیوں سے لے کر وہ کوفہ اور پھر وہاں سے آگے افریقہ اور یہاں ایران تک پہنچ گیا تھا، رشیا تک پہنچ گیا تھا۔ عمر نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور ہر بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی ہم ہر خرچہ دیں گے۔ جب یہ سارا قانون عمر نے بنا دیا، لوگ معاشی طور پہ بالکل بے فکر ہو گئے، تو پھر وہ فوج میں بھی جانے لگے، پھر وہ تبلیغ بھی کرنے لگے، پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے آگے اقدام بھی کرنے لگے۔ اگر بندہ بھوک سے مر رہا ہو، اسے نہ نماز یاد آئے گی، نہ اسے روزہ یاد آئے گا، نہ اسے تبلیغ نہ جہاد یاد آئے گا۔ عمر نے قوم کو بے فکر کر دیا، روٹی کپڑا اور مکان دے کر اس نے لا ایسا بنایا کہ اس کی قوم ترقی کرتے کرتے 44 لاکھ مربع میل تک سے حکومت چلی گئی۔ ہم نے اس لا کو یہاں نافذ کیا، اللہ نے ہمیں بھی ترقی عطا کر دی۔ ناروے کہہ رہا ہے، اور اس کے لا میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لا ہمارا عمر لا ہے، عمر لا۔ تو آج ہم مسلمان، اچھا پھر لہو موقبات، قیامت کے دن ابو اللہ سمرقندی کہتے ہیں تنبیہ الغافلین میں کہ ہم جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو جتنا کثرت سے دنیا میں پڑے گا، روز محشر اس کے دائیں بائیں یوں اس کو پروٹوکول سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ اس کی تشریح میں لکھا ہے، لہو موقبات کن، زیادہ لمبی میں نہیں کرتا تشریح، پھر آگے اور صورتیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ اب آگے دیکھیے، اس سے آگے یسبح الرعد، یسبح الرعد، یہ جو اس سے اگلی آیت ہے یسبح الرعد، یہ جو تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ بھی، یہ گرجتا ہے، جو یہ بادل جو گرجتے ہیں یہ فرشتہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اللہ ڈرا نہیں رہا ہوتا، بلکہ فرشتہ شعر اپنے چنگاڑتا ہے اپنے سٹائل سے، ہر چیز اپنے انداز سے بولتی ہے، اور وہ بادل جو ہے وہ اس طرح جب اس کو درہ مارا جاتا ہے، بادلوں کو ہانکا جاتا ہے، وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، تو یہ آواز آتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس سے اگلی آیت دوسرے رکوع کے اندر ہے، چوتھی آیت تقریباً یا 5ویں بنتی ہے۔ یہ آیت جو بندہ بادل گرجتے ہوئے پڑھے گا، 3 بار پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ وہ دعا پوری فرما دیں گے۔ اور جب بھی بجلی کڑکے بادل گرجے اس آیت کو پڑھیں، اور ویسے بھی جب مشکل آئے تو 100 بار اسے 3 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ ہر مشکل کو دور کر دے گا اور مشکلات سے آپ کو سہولت سے نکال دے گا۔ یہ آیت بڑی پرتاثیر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے افمن یعلم انما انزل الیک، اللہ نے آگے تیسرے رکوع میں فرمایا بتاؤ کہ وہ بندہ جو اللہ کو بھول گیا ہے، اور اللہ رب العزت کو جو ہے ایک بندہ جانتا ہے، جاننے والے کو آنکھوں والا کہا، نہ جاننے والا اللہ کو اندھا ہے، یہ برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سکون کہاں تمہیں ملے گا؟ سکون کی تلاش کے لیے تم شراب پیتے ہو، ڈانس دیکھتے ہو، ناچ گانے میں پڑھتے ہو، میوزک شو میں جاتے ہو، تم گلیوں میں پھرتے ہو، تم ملک پھرتے ہو، سکون تلاش کرتے ہو۔ سکون اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں رکھا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں۔ اللہ کہہ کے بتایا۔ جس بندے کو سکون نہ ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، ٹینشن ہو، ہر وقت موت کی طرف ذہن جائے، خودکشی کی طرف جائے، تو ایسے بندے کو یہ آیت کریمہ اسی کے چوتھے تقریباً رکوع میں ہے، وہ پہلی آیت ہے، اس کو پڑھ کے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 7 دن پلائیں، اور اس کے سر کی تیل پہ دم کر کے مالش کریں، اللہ اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا۔ پیسے والے بے سکون کتنے ہیں، آج دولت ہو کر بھی بے سکون ہے۔ غریب آدمی بے سکون نظر آئے تو بندہ کہتا ہے جی غربت ہے، لیکن مالدار رئیس زادے اور وہ نشہ کر رہے ہیں، سکون کے لیے آئس پی رہے ہیں،
ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں لڑکیاں لڑکے، یہاں پر ایسے دیکھنے میں بندہ انہیں حیران ہو جاتا ہے، ایسے ان کے چہرے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ ڈرگز کے عادی ہو گئے، کیوں؟ ہمیں سکون نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے تو سکون آئے گا، قرآن پڑھو گے تو سکون آئے گا، مسجد میں بیٹھو گے تو سکون آئے گا، اللہ والوں کے پاس رہو گے تو سکون آئے گا۔ وہ اللہ نے یہاں خود کہہ دیا۔ اب لوگ مکر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگ آپ کے لیے پلاننگیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خلاف کون دھوکہ کر رہا ہے، آپ کے خلاف کون پلاننگ کر رہا ہے، کون آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، کون آپ کو جو ہے ڈاؤن کرنا چاہتا ہے۔ اس سورہ رعد کی لاسٹ کے اندر اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ یاد رکھو کائنات کے جتنے مکر ہیں ان ساروں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ تم جتنی پلاننگ کرو گے، تم جتنا دھوکے کی سوچو گے، تم جتنا ذلیل کرنے کی کسی کو کوشش کرو گے، نہیں کر سکتے۔ آپ اگر روزانہ اس آیت کو اتنا جملہ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا یہ 11 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں، یہ مشرق اور مغرب، یہ فرنٹ اور بیک، شمال اور جنوب، یہ آسمان اور زمین 6 طرف مل جائیں، آپ کو دھوکہ، آپ کو فراڈ اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آیت آپ کی حفاظت کر لے گی، کیونکہ یہ اتنی پاورفل آیت ہے۔ میں نے اتنے لوگوں کو دی یہ آیت جو بالکل پھنسے ہوئے تھے لوگوں کے دھوکوں میں، جب انہوں نے اس کو اختیار کرنا شروع کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں اس سے نکال دیا، اور لوگ بھی ان سے دور کر دیے، مشرق سے مغرب تک دوری ڈال دی۔ اگلی سورت ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم یہ بہت ہی بہترین سورت ہے، اور یہ بزرگی والی سورت ہے، اور اس کی اتنی فیوزات ہیں، برکات ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اگر اس کو پکڑ لینا لازم تلاوت، تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں رہے گی، رزق کی یا صحت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں سورہ ابراہیم کی تلاوت کر رہا ہوں، یقین کر لے کہ اللہ اسے مرتبہ دینے لگے ہیں، اللہ اس کو بزرگی دے رہے ہیں، اللہ اپنے قریب اسے کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ افادیت رکھی ہے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے، چونکہ آپ نے جو خطاب کیا تھا، جو آپ نے بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اس کا ذکر ہے، بیت اللہ کے لیے جو دعائیں کی تھی اس کا ذکر ہے۔ اب اگر آپ کے گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے شہر میں قتل و غارت ہے، ملک کے اندر بد امنی ہے، اور آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آپ سورہ ابراہیم روزانہ 1 بار تلاوت کریں اور دعا کریں، اللہ امن دے گا، اللہ ٹینشنوں سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے نکالے گا۔ جادو کی ایک بڑی سخت قسم ہے، بہت خطرناک قسم ہے کہ مرد اور عورت کی نسب بندی کر دی جاتی ہے۔ مرد کو بیوی اچھی نہیں لگتی، بیوی کو خامد اچھا نہیں لگتا، دور دور رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، قریب آنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ ایسی جادو کی قسم ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی پاورفل عامل ہی کر سکتا ہے جو قرآن و سنت کا صحیح جاننے والا ہے، ورنہ عام لوگوں کے بس کے کام نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم اس کے لیے اتنی طاقتور ہے کہ اگر کسی کی ایسے نس بندی ہو، یا بیوی اکثر کہتی ہے کہ خامد دیکھتا ہی نہیں، بات کرتا ہی نہیں، قریب آتا ہی نہیں، یا خامد کہتا ہے بیوی کا یہی حالات ہیں، تو یہ پانی پہ 1 بار دم کریں اور 21 دن تک پئیں، اور تیل پہ دم کریں، پیروں کی اور سر کی مالش کریں، اللہ تعالیٰ 21 دن میں جڑ سے یہ جادو کی خطرناک قسم توڑ دے گا، اور دونوں کو محبت اور آپس میں قرب والا بنا دے گا۔ یہ اولاد نہ ہوتی ہو، بچہ ضائع ہو جاتا ہو، سورہ ابراہیم 1 مہینے تک روز دم کر کے پئیں، اللہ بچے کو صحیح سالم کنارے تک یعنی تکمیل تک پہنچائے گا۔ پھر اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیرات رکھی ہیں، بہت زیادہ تاثیرات ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر شیاطین کے واروں کا ذکر ہے، شیطان کے دجل کا ذکر ہے، شیطان کس طرح نقصان پہنچاتا ہے، انسان اس کی ڈگر پہ کس طرح چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء
اسلوہا اصل بیس کو کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں، فرعوہا اس کے اوپر ٹہنیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ ایک ایسا ہے جو اسلوہا ثابتن، اس کی اصل بیس اتنی مضبوط ہے کہ نیچے زمین تک ہے، اس کی فرع اتنی اوپر ہے، عرش مالا تک ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہا گیا، اسی لیے ہم اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کشجرۃ طیبۃ، یہ ایسا طیبہ درخت ہے، یعنی یہ درخت ہے جس سے پھل نکلتے ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو نماز کا پابند بناتا ہے، اللہ روزے کا پابند بناتا ہے۔ یہ اس کے پھل ہیں، ایک درخت پہ پھل نکلتے ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں نے تو خالی لا الہ الا اللہ کہا، اب نماز کیوں پڑھوں، روزہ کیوں رکھوں، حج کیوں کروں، زکوٰۃ کیوں دوں، اب یہ کام کیوں کروں، یہ کام کیوں چھوڑوں۔ اللہ نے تو مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھو گے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کا کشجرۃ طیبہ، یہ ایسا شجرہ طیبہ ہے کہ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے اس کی ٹہنیوں کو آپس میں پکڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسی مثال دی ہے، اہل سنت والجماعت، آج ہمارا کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا اگر اس آیت کو سمجھ لے۔ اصلھا ثابت، اس کی بیس ثابت، نیچے تہ تک ہے۔ ہماری جو بنیاد ہے کلمے کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے اصول کی، اصول کہتے ہیں اصل کو، بیس کو۔ امت میں کبھی اختلاف اصول میں نہیں رہا، حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک امت اصول میں ایک ہے، بیس میں ایک ہے، کلمے میں ایک ہے، نماز میں ایک ہے، روزے میں ایک ہے، زکوٰۃ میں ایک ہے، حج میں ایک ہے۔ وہی تراویح، وہی رکعتیں فجر کی، وہی ظہر کی، وہی عصر کی افریقہ میں پڑھی جاتی ہیں، وہی سعودیہ میں پڑھی جاتی ہیں، وہی ملائیشیا میں پڑھی جاتی ہیں، وہی امریکہ میں پڑھی جاتی ہیں، وہی مورگا کے اندر، پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارا کلمہ دنیا میں ایک ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلیوں کا ہمارے کلمے کا اختلاف نہیں، نماز کا اختلاف نہیں، چونکہ یہ اصول ہے۔ ہم اصول میں سارے قیامت تک ایک ہی رہیں گے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اب ہم فرو اوپر کو کہا، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی فر جو ہے، اصل کہتے ہیں دادا، پردادا، نانا، نانی، جو بیس ہیں جہاں سے نکلتا ہے شجرہ، اور فر کہتے ہیں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ اصول، یہ اصلھا ہے، نیچے جو اندر چلی جائے مضبوطی میں، اور یہ فرعھا ٹہنیاں اوپر جو نکلتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فر میں، فرو میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، ادھر باندھنے ہیں۔ یہ اختلاف صحابہ میں تھا اور آج تک رہے گا۔ آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، لیکن بیسک اسلام میں اختلاف نہ ہے نہ رہے گا۔ اہل سنت والجماعت میں جو چاروں اماموں کو ماننے والے ہیں وہی اہل سنت ہیں، جو اس کے علاوہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس اصلھا اور فرعھا سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جن کا کلمہ ہی ہم سے نہیں ملتا وہ ہم سے ہو سکتے ہیں، جو صحابہ کو ہی نہ مانے، اہل بیت کو ہی نہ مانے۔ یہ بات اتنی ہی بہت ہے آج کے لیے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین، نہیں، اب ابراہیم صاحب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، آپ نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے نا، سیکنڈ لاسٹ رکوع کی اس سورہ ابراہیم کی، اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہو کر ایک بار پڑھ لیں گے نا، آپ کا گھر خوشیوں کا مرکز بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ پہلی آیت۔ اور اگر آپ کے گھر میں ٹینشنیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس آیت کو 70 بار 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ گھر میں امن لے آئے گا۔ اور اگر اس کے بعد آخری دعا ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا، مجھے کسی نے لنک بھیجا کہ یہ دعا حضور نے کبھی اتحیات میں نہیں پڑھی۔ وہ کتنا بڑا اجہل ہے
جو اہل سنت کو ہمیشہ، آج آپ کو میڈیا پہ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی بیسک چیزوں کو، جو آپ کے دادا پردادا قرآن و سنت کی کرتے آ رہے اور بہت بڑی تعداد کرتی آ رہی ہے، اس پر ہٹ کر کے اپنے مشہور ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ نے ایسے جھوٹے آدمی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا قرآن کی ہے، اور قرآن کی کوئی دعا بھی اتحیات میں پڑھی جا سکتی ہے، اور آپ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی جعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی ڈرپ نہیں لگائی، یہ کوئی بندہ ابھی ویڈیو بنا لے کہ حضور نے کبھی ECG نہیں کرائی، تو آپ جو ECG کراتے ہیں، یہ کیا عجیب بات کہ اب ماہرین جو بتاتے ہیں آپ کو، صحابہ کے دور سے پڑھی آ رہی ہے، بر صغیر کے اندر کروڑوں انسان یہی دعا پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہی دعا قرآن میں بھی ہے۔ یا تو کوئی الفاظ ایسے ہوں جو قرآن و سنت کے نہ ہوں تو پھر آپ کہیں تو بات بنتی ہے۔ جو بندہ یہ دعا اتحیات میں ہی پڑھے گا، اور جو بندہ اس دعا کو 11 بار روز پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنائے گا، والدین کا فرمانبردار اس کو بنائے گا۔ اور یہاں ایک بات پتہ چلی کہ بندہ دعا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ پتہ چلا کہ زندہ اور مردہ کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں والد آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ایصال ثواب ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو یہ ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے آخر میں ایک آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ۔ یہ آیا ھذا بلاغ للناس، جو بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ پڑھ لے، ھذا بلاغ للناس، 3 بار پڑھ کے سینے پہ پھونک لے، اللہ اس کے شرح صدر کرے گا، بیان کو جاری کرے گا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت قرآن پاک کا ٹائٹل ہے، قرآن پاک کا ترجمۃ الباب نام ہے۔ اگر قرآن پاک کا کوئی نام رکھا جائے، جو کتاب کا جیسے نام رکھا جاتا ہے جو اس کے اندر واقعات ہوتے ہیں اس پر، تو قرآن کا نام ہوگا ھذا بلاغ للناس۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بار بار لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ بار بار پہنچانا۔ بلاغ، ابلاغ نہیں، ابلاغ کہتے ہیں ڈاکیا پھینک کے چلا گیا، آپ تھے یا نہیں تھے۔ بلاغ کا مطلب ہے بار بار پہنچانا، اور یہ کتاب ایسی ہے جس کا میسج بار بار لوگوں تک پہنچانا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ بلاغ ہے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں سوچنا، بلکہ قرآن کا میسج، باتیں ابھی سنی تھی پھر سن رہا ہوں، نہیں، بار بار پہنچانا ہے۔ اور پھر سورہ ہجر، سورہ ہجر جو ہے، یہ ہجر جو ہے بڑی مقدس سورت ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ایک خاص چیز اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ گھر آپ جب بناتے ہیں، گھر کو بنا کر گھر کے اندر اس پانی کو، اس سورت کو پانی پہ ایک بار دم کریں، اور اس سورت کے پانی کو گھر میں چھڑک دیں۔ وہ جو بنیاد آپ کھودتے ہیں، ابھی گھر بنا نہیں، زمین پر بنیاد شروع کی، آپ اس کو چھڑکیں گے، اللہ اس گھر کو بے برکتی سے، شیاطین جنات کے عصیب کے اثر سے بچا لے گا، اور وہاں اگر کوئی ایسی موذی چیزیں ہیں وہ اللہ وہاں سے بھگا دے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت و تاثیر رکھی ہے کہ اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو اور کاروبار بہت ٹھپ ہو جاتا ہو، چیزیں لائی بک ہی نہیں رہی، اب وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ چیز بک ہی نہیں رہی، سورہ ہجر ایک بار چیزوں پانی پہ دم کرے اور اس جگہ پہ ان چیزوں پہ چھینٹے دے دے، اور یہ پانی کا گھر میں یا اس جگہ پہ چھڑکاؤ فیکٹری میں کر دے، اللہ وہاں کاروبار کو جاری و ساری کر دے گا۔ اور سورہ ہجر جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنات اور شیاطین سے بچنے کی بڑی طاقت و تاثیر رکھی ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو بڑی خاصیت پر حامل ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر بتا دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا۔ اللہ نے اپنے ذمہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس نہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس بندے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، جس بندے کو قرآن یاد نہ ہوتا ہو، جس بندے کو کوئی چیز یاد نہ ہوتی ہو، تو یہ جو ہے 14ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت جو ہے 17 بار 17 ٹائم
پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے اور دعا کر کے یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا دن میں حافظے کو قوی فرمائیں گے۔ اور جس کا حافظہ بہت کمزور ہو اور اس کو یہ پڑھ کے 70 بار 7 دن تک پیے گا، حافظہ اور قوی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت اتاری ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ جو عورت دیکھے کہ خاوند جو ہے میری طرف رغبت نہیں کرتا، یا مرد سوچے کہ میری بیوی جو ہے وہ میری طرف توجہ نہیں کرتی، تو یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ کسی بھی چیز پر دم کرے، چاہے پانی پہ دم کر لے اور 7 بار دم کر کے اس کو چہرہ دھوئے اور اس کو پیے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس طرح چہرے پہ لگا لے، اللہ تعالیٰ محبوب بنا دے گا۔ اور خلائق میں اگر لوگوں میں آپ عزت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، عزت کریں، تو اس آیت کو آپ بھی 7 بار ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ ملیں، اللہ تعالیٰ لوگوں میں آپ کو مزین کر دے گا، زینت والا کر دے گا۔ اس کے اندر اللہ رب وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تیسری آیت اسی دوسرے رکوع کی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اتنا جملہ جو روزانہ 70 بار پڑھے گا، اللہ اسے رزق کی بہتات دے گا، وسعت دے گا، ترقی دے گا۔ اس کے اندر بڑی طاقت و تاثیر ہے۔ تیسرا رکوع ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ کے بعد جو ہے تیسرا رکوع وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، یہ جو تیسرا رکوع کی 3 آیتیں ہیں، جو پہلی 3 آیتیں، ان کو جو تینوں آیتوں کو ملا کر 21 بار پانی پہ دم کر کے جن والے مریض کو، جنات والے مریض کو پلائے، جنات اس کے جسم سے نکل جائیں گے۔ اور اگر تیل پہ دم کر کے اس کے پیروں کی صحیح طرح مالش کریں اور انگوٹھے کی بھی صحیح مالش کریں دبا کے، تو انشاءاللہ جنات اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے خارج ہو جائیں گے۔ ان کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دیکھے دشمن مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور وہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے کہ یہ اسی تیسرے رکوع کی آخری 2 آیتیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور یہ جو آیت ہے اور اس سے پچھلی آیت ہے، جو یہ 2 آیتوں کو پڑھ کے 11 بار روز دعا کرے جب تک وہ پیچھا چھوڑ نہ دیں، پست و ذلیل نہ ہو جائیں، ان کو نہ چھوڑے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا لے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی کے اندر جو ہے آپ جب تبلیغ کریں، بیان کریں، نبی، اس کے چوتھے رکوع میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور یہ جو ہے نبی عبادی انی، اور یہ تیسری چوتھی آیت ہے، اس ایک آیت کو پڑھ کے 3 بار بیان کریں، واعظ کریں، اللہ آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارے گا۔ اس کے آخر میں ایک آیت اللہ نے اتاری کہ وہ اتنی زبردست آیت ہے کہ پورے قرآن پاک میں کافروں کو، فاسقوں کو، بدبخت لوگوں کو، دشمنوں کو ختم زیر کرنے کی اس سے مضبوط آیت کوئی نہیں۔ یہ آیت اتری کیسے؟ 7 مثانی تو کہہ کے پہلے سورہ فاتحہ کا اس میں کہا، وہ شفا ہے، وہ الگ ہے، لیکن آخر میں اس کی آیت ہے، بالکل آخر میں، فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جب حضور پر یہ آیت اتری تو حضور کا ایک دشمن، کافر، بدبخت، وہ حضور کے بارے میں دل میں بہت بغض رکھتا تھا، اور وہ حضور کو دیکھ کر حضور کی جگہ چھوڑ دیتا تھا کہ میں ملوں نہ ان سے، بات نہ کروں، اور وہ اپنے گھوڑے پہ یوں ایک پیر رکھا رکاب میں، ایک پیر، اور دوسرا یوں اوپر کیا کہ میں، لیکن جیسے ہی حضور پر یہ آیت اتری اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے پیغمبر آپ کے ساتھ مزاح کرنے والوں کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ جملہ دیکھیں نا آپ، فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ، آپ وہی کریں جو میں نے آپ کو آرڈر دیا ہے، آپ وہ کریں جو میں نے حکم دیا ہے، تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، آپ توحید بیان کریں، لیکن آپ کے مخالف، آپ کی ہوٹنگ کرنے والے آج سوشل میڈیا پہ آپ کے چاہے ہیں، چاہے آپ کے گاؤں محلے میں ہیں، آپ پر تنقید کرنے والے، اس زمانے میں محمد عربی پر تنقید کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا آج نبی کے کسی غلام پر تنقید کرنے والے، یہ آیت کریمہ جڑ سے پکڑ لیں۔ اور میں نے اس کو آزما کے دیکھا ہے، واللہ العظیم، جس نے بھی ہمارے بارے میں پروپگنڈا کبھی کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور پست خود ہی کر دیا۔ یہ میں نے اس آیت کو مضبوط پکڑ کے دیکھا، اور آج دیکھیے یہ آیت جب اتری، حضور نے کہا فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ تبلیغ کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جب حضور نے یہ جملہ کہا نا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تو ایک دم اس کافر کا دل کانپ گیا، اور وہ گھوڑے پہ اوپر بیٹھنے کے بجائے زمین پر منہ کے بل گر گیا، اور اس کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔
اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بہت مضبوط ہے کسی کو اللہ کی پکڑ میں لانے کے لیے۔ آپ کا دل کوئی بہت دکھا دے، آپ کو بہت اذیت دے دے، میں آپ کو بتاؤں اس سے مضبوط آیت کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت آپ 100 بار پڑھیں اور 15 دن لگاتار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں، انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین۔ جب آپ یہ پڑھ کے دعا کریں گے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ پہلے تبلیغ کریں، سمجھائیں پہلے، بعض لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، بعض کو نہیں ملتی، لیکن یہ بہت زیادہ جو تنگ کرتا ہے دین والوں کو، مذہب والوں کو۔ اور آخری آیت بھی بتا دوں، یہ آیت آپ کو نہیں ملے گی جو آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک جملہ کہا، میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آپ کو آ جائے۔ یقین سے مراد دنیا سے چلے جانا، دنیا کے جانے تک عبادت کرو۔ کب تک کرو؟ خالی رمضان میں نہیں، خالی یہ 30 دن نہیں۔ حضور کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ قرآن کی اس سورت کی ہجر کی آخری آیت ہے، آخری آیت۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے جو بندہ اس کو 3 بار روز پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اسے موت ایمان کی دے گا، اسلام کی دے گا۔ اور جو بندے کو وہم وسوسے آتے ہوں، بہت زیادہ آتے ہوں، یہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے۔ خاص طور پہ ایک بندہ یونیورسٹی کا میرے پاس آیا، بڑی یونیورسٹی کا لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، آ کے رونے لگا میرے سامنے، بڑی عمر کا اور صحیح دنیا دار ٹائپ کا، اچھا پرسنالٹی کا مالک، رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط خیال آتے ہیں، شیطان لاتا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں ہے۔ کہتا نہیں میں تو کافر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ رونا ہی آپ کو بخشش کرائے گا، لیکن آپ یہ آیت پڑھیں، چند دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت ہی وہ ختم کر دی۔ آپ چلتے پھرتے یہ پڑھیں، اللہ آپ کو ایمان مضبوط عطا فرمائے گا، یقین مضبوط عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہم وسوسے ہیں 70 بار پڑھ کے 7 دن تک اسے پانی پہ دم کر کے پئیں، تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں اور دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے۔ آپ کو کبھی یقین نہ ہو کسی چیز پر اور وہم پڑ جائے تو آپ اس کو زیادہ پڑھیں، اللہ یقین لے آئے گا اس پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔